پارٹ 27۔ وہ تھکا تھکا سا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس وقت بھی حویلی میں روشنی تھی، لیکن اس کی ہمت نہ تھی کسی سے مل کر ان کے سوالوں کے جواب دینے کی۔ اس لیے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو زحا کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتا اسے صوفے کے پیچھے سے لال آنچل نظر آیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا صوفے کے قریب گیا، جہاں وہ منہ پر ہاتھ رکھتے رونے میں مصروف تھی۔ زحا اس کی دہاڑتی آواز اپنے پیچھے سن کر وہ ڈر کر ایک دم اچھلی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے تو یہاں بیٹھی تھی۔ اسے معلوم تھا جو حرکت وہ کر کے آئی ہے احتشام معاف نہیں کرے گا، لیکن اس نے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ اسے کیا علم تھا کہ وہ وہاں جا کر اس کی پریشانی میں اضافہ کر دے گی۔ اس کو سوچوں میں غرق دیکھ احتشام نے اسے بازو کھینچ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کی سخت گرفت محسوس کر کے زحا کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ کیوں گئی تھی وہاں اور کس کی اجازت دے گئی تھی؟ اس کے بازو پر گرفت اور سخت کرتے غصے سے پھنکارا تھا۔ آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں۔ سامنے کھڑی زحا کے چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر اس نے جبڑے بھینچے تھے۔ زحا، میں نے کچھ پوچھا ہے، کیوں گئی تھی وہاں؟ میرے صبر کا امتحان مت لو کہ میں کچھ کر گزروں۔ اس کو نہ بولتے دیکھ اس کا بازو چھوڑیں۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے تپش کے عالم میں گڑ آیا تھا۔ آپ کی مدد۔ زحا کچھ بولنا چاہا تھا جب وہ اس کی بات کاٹ کر چلایا تھا۔ کسی مدد؟ کیا میں نے کہا تھا کہ مدد کرو میری؟ تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کر دیتی ہو۔ پہلے تم میری مدد مجھ سے طلاق لے کر رہی تھی، اور اب وہاں خود کے چہرے پر اس سے تھپڑ کھا کر۔ کیوں زحا، تم میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ میں تو پہلے ہی اپنی کی گئی غلطی کا ازالہ نہیں کر پا رہا، اور تم مزید اضافہ کر رہی ہو۔ اگر تمہیں بھی وہ کاظمہ کی طرح کہیں چھوڑ دیتے تو کہاں ڈھونڈتا میں تمہیں؟ زحا، تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ تم میری ہمسفر بننے والی ساری خوبیاں ہیں، لیکن میں غلط تھا۔ احتشام اس کے بال چھوڑ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ زحا سن کھڑی تھی۔ اس کے آخری لفظوں کا کیا اتنی بری تھی؟ اس نے تو مدد کرنی چاہی تھی۔ ہر بار تکلیف دینے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن احتشام نے اس کے دل کو بری طرح رون دیا تھا۔ غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف بڑھتے دبا دبا سا گھر آئی تھی۔ ایسی کیا خوبی چاہتے تھے احتشام؟ آپ جو مجھ سے نہیں ہے، اب جو وہ مجھ میں نہیں ہے، آپ کو اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ آپ جب میرے قریب آئے میں نے آنے دیا، اس کے بعد بھی بری ہوں۔ زحا غصے سے پاگل ہوتی بولی تھی۔ چٹاخ! جب کہ احتشام اس کی بات سن کر اپنا ہاتھ اٹھانے سے روک نہیں سکا۔ اتنی شدت سے اس کے گال پر تھپڑ مار رہا تھا کہ زحا کا ہونٹ پھٹتے خون سے رسنے لگا تھا۔ لڑکھڑا کر وہ پیچھے کی طرف گئی تھی۔ زحا عصمت بلوچ، تم نے بھی اپنی اوقات بتا دی کہ تم عصمت بلوچ کی بیٹی ہو۔ آج واقعی ہی مجھے اپنی جلد بازی پر افسوس ہو رہا ہے۔ تم نے میری محبت اور دیے گئے مان کو پل میں ختم کر دیا۔ بیوی ہو میری، جب دل چاہا تمہارے ہی قریب آؤں گا، لیکن تم مجھے اس بات کا بھی
تانا دے رہی ہو؟ میری بات سن لو، آج کے بعد احتشام بلوچ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ احتشام تعصب سے اس کی طرف دیکھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے زوہا اس کے تھپڑ مارنے پر پھر سے رو دی تھی۔ وہ ہمیشہ جلد بازی دیکھ کر اسے ناراض کر دیتی تھی۔ جس کو دعاؤں میں مانگا تھا اس کی قدر کرنی نہیں آ رہی تھی۔ زوہا نے ہر بار اپنے لفظوں سے اس کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اپنے الفاظ یاد کر کے زوہا نے بے بسی سے ہونٹ کچلے تھے۔ وہ سچ میں اس کی بیوی بننے کے لائق نہیں تھی۔ احتشام 10 منٹ بعد باہر آیا تو اسے یوں ہی زمین پر بیٹھا دیکھ اسے برا لگا تھا۔ اس کے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے، ہونٹوں سے رستا خون وہی جم گیا تھا۔ احتشام کو یہ دیکھ کر شرمندگی نے گھیر لیا تھا، لیکن پھر اپنے دل کو سختی سے ڈپٹ کر موبائل لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہر بار زوہا کے آگے وہی جھکا تھا۔ پہلے اس کے طلاق کے مطالبے پر بھی وہ اس سے تھوڑا سا خفا ہوا تھا، لیکن پھر اسے معاف کر دیا۔ آج زوہا کی گئی حرکت اسے بھولنے نہیں بھول رہی تھی، اس لیے اس پر غصہ کرنے لگا تھا۔ اس ہاتھ پر اٹھانے کا اسے کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن اس کے الفاظ سن کر اپنے الفاظ کو روک نہیں سکا تھا۔ زوہا زمین پر بیٹھی اپنی غلطی ڈھونڈ رہی تھی، جس وجہ سے احتشام نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس نے کیا غلط کہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، پھر کیوں کر احتشام نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ زوہا نے خود کے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور چاہ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ احتشام اس کی ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا، لیکن زوہا نے احتشام کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے، اپنا بال ڈرائی کرتی، ان کو چوٹی میں قید کرتے، ایک نگاہ غلط بھی احتشام پر ڈالنے اپنی سائڈ لیٹ گئی تھی۔ احتشام دکھ بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا تھا۔ وہ اس سے خفا ہو گئی تھی۔ احتشام کو بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ پہلی بار اس سے ناراض ہو رہی تھی، ورنہ ہر بار احتشام ہی اس سے روٹھا تھا۔ احتشام موبائل بند کرتی صوفے پر پھینکتا تھا اور نگاہیں اس کی کمفرٹر میں دب کے وجود پر جمائی تھیں۔ زوہا ہونٹ پیچھے اپنی سسکی کا گلا گھونٹ رہی تھی، لیکن جب برداشت نہ ہوا تو کمرے کی خاموش فضا میں زوہا کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں، جس کو سنتے احتشام فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کے قریب گیا تھا۔ زوہا رونا بند کرو، ایسا بھی کوئی ظلم نہیں کیا میں نے، احتشام تیز آواز میں بولا تھا، جس کو زوہا نے سن کر بھی انسنی کر دی تھی، جبکہ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی، جس کو سنتے احتشام پریشانی سے ماتھا مسئلہ اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹانا چاہا تھا، جس کو زوہا نے اور مضبوطی سے خود پر کور کیا تھا۔ احتشام پیچھے ہوتا کچھ دیر کمفرٹر کو گھورتا رہا تھا، پھر اپنی جگہ پر لیٹنے کمفرٹر کے اندر گھستے اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے جھٹکے سے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کیوں رو رہی ہو زوہا؟ بند کرو یار یہ رونا، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو سختی سے اپنی گرفت میں لیے نرمی سے کہا، اس کو نہ چھوڑتے دیکھ۔ زوہا نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے تیز ناخن مارے تھے، جس پر جلن کا احساس کر کے اس نے ہونٹ پیچھے دے اپنی گرفت نرم کی تھی۔ اب کیوں آئی ہیں؟ اب بھی مجھے تھپڑ مار کر چپ کرا دیں نہ؟ زوہا اس کی نرم گرفت محسوس کر کے اس سے الگ ہوتے غصے سے چلائی تھی۔ رونے کے بعد سارا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ احتشام آنکھوں میں حیرانگی سموئے اسے دیکھ رہا تھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب نہیں آیا کروں؟
احتشام بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے سوال میں اس نے مطلب کی بات نکلتے مصنوعی سختی سے پوچھا تھا، جبکہ نگاہ اس کی دوپٹہ سے بے نیاز وجود کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی بات پر زوہا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ نے خود کہا، ابھی زکام زدہ آواز میں شکوہ کیا تو احتشام نے لب آپ میں پیوست کرتے مسکراہٹ روکی تھی۔ پہلے تم نے شروعات کی تھی، نہ تم کہتی نہ میرا ہاتھ اٹھتا۔ احتشام نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے۔ ہاں، کیونکہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ مجھ میں ہم سفر بننے میں والی خوبی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنے لفظوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب آپ نے مجھ سے نکاح کی شرط رکھی تھی تو کتنی آسانی سے کہا تھا کہ اگر تم نہ مانی تو مجھے بھول جانا، لیکن میں نے آپ کے لیے یہ قدم اٹھایا کیونکہ میں محبت نہیں عشق کرتی تھی۔ آپ سے کبھی بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے آپ کو تکلیف پہنچانے سے پہلے بھی مرنا پسند کروں گی۔ ہمیشہ میں نے آپ کی مدد کرنی چاہی، لیکن آپ ہمیشہ مجھ سے ناراض ہو جاتے تھے۔ آج بھی صرف کہ آپ کی پریشانی کم کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن کاظمہ کو ایک بار دیکھ ہی آؤں، وہ آپ کو ہی نہیں مجھے بھی میری بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو، لیکن آپ ہمیشہ میری مدد کو غلط قرار دیتے آئے ہیں۔ احتشام سائی میں بھی انسان میں مجھ میں برا لگتا ہے۔ میں آپ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، لیکن مجھے سمجھ بھی نہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ پاپا تھپڑ مجھے مارتے نہ تو مجھے برا نہیں لگتا، کیونکہ میں بیٹی ہوں ان کی، جس نے اپنی مرضی سے شادی کرتے اپنے باپ اور بھائیوں کے سر جھکا دیا، اور آپ اس کے گھر میں رہنے والے چاہیں مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی نہ کہیں، لیکن یہ زمانہ تو یہی کہے گا نا کہ سردار کی بیٹی بھاگ گئی۔ احتشام سائی، ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے اپنے شوہر کے لیے، وہ اس سے محبت سے زیادہ عزت چاہتی ہے، کیونکہ کیونکہ جب شوہر بیوی کی عزت کرتا ہے نا تو ہی کوئی عزت کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے کتنا کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں، اور پھر جب آپ مجھے یہ کہیں گے تو میں آپ کے ہم سفر بننے کے لائق نہیں ہوں، تو یہ دل اپنے بے مول ہو جانے لہو لہان ہو گیا تھا۔ آپ نے کچھ چھوڑا ہے احتشام سائی۔ ایک کاظمہ کے علاوہ اس کی لاپرواہی دیکھتے زوہا پھٹ پڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ احتشام باگور اس کی ہر بات سن رہا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اب اپنے کیے کے فعل پر۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ عصمت بلوچ جیسے بھی تھے اس کے باپ تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی تھی اس کے ڈر سے کہیں احتشام اس سے الگ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ احتشام سیدھا ہو کر بیٹھتے اسے دیکھنے لگا، جو ہوز رونے میں مصروف تھی۔ اس کا رونا اسے کتنا تکلیف دے رہا تھا، یہ بات اس کی بیوی سمجھنے سے قاصر تھی۔ احتشام نے نرمی سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اس کا رخ اپنی جانب کیا، اور جھکتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے۔ وہ جو رونے میں مصروف تھی، اس کا لمس پا کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ گال تھکتے فوراً گلابی ہوئے تھے۔ ہمدار پلکیں آرزوؤں پر سایہ فگن ہوئی تھیں۔ احتشام نے
اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے نرمی سے کہنا شروع کیا تھا، زحا میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کسی مدد تھی کہ تم نکاح کے محض چند دن بعد ہی مجھ سے طلاق مانگ لو، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو اگر ہمارے خاندان میں طلاق دی جاتی نا تو تم اس وقت یہاں نہیں ہوتی۔ نصرت آنٹی نے کتنا کچھ برداشت کیا ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے اسمت بلوچ سے طلاق نہیں لی۔ خالہ سے لڑی تو تم نے کیسے سوچ لی یہ بات؟ احتشام کی بات پر زحا نے آنکھیں کھول کر اپنے قریب تر اس کے وجوہات چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھی نہیں تھی احتشام کی بات کا مطلب۔ احتشام نے اس کی خاموشی محسوس کرتے آنکھیں کھولیں تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں الجھن لیے احتشام نے اس کے رونے کے بعد سوجی آنکھوں پر نرمی سے اپنے لب رکھتے اپنے الفاظ سے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی۔ اسمت بلوچ نے دوسری شادی کر لی تھی میرے پیدا ہونے کے بعد۔ اس کی بات پر زحا ایک دم اس کے حصارے سے نکلی تھی، جبکہ اس کے دور جانے پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی حالت سمجھتے لب بھیج گیا۔ کیا مطلب؟ الفاظ حلق سے نکلنے سے انکاری تھے۔ یہ انکشاف بھی اس پر آج ہوا تھا کہ اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ اگر ایک کی تھی تو اس کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اور اب ان کی بیوی کہاں ہے؟ اسے کئی سوال اس کے ذہن میں چل رہے تھے، لیکن زبان تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بس حالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ زحا، مجھے یقین ہے کہ روایکا کو دیکھ کر تمہارے ذہن میں اکثر آتا ہوگا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر زحا نے غائب دماغ سے اس بات میں سر ہلایا تو احتشام نے بولنا شروع کیا۔ وہ پہلی بہن ہے تمہاری، اسمت بلوچ کی دوسری بیوی کی پہلی بیٹی، جو 3 سال کی عمر میں بڑی حویلی آئی تھی۔ عہد کے ساتھ ہی اس کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ زحا ہوش میں آتی اسے دیکھنے لگی، جو سنجیدہ نظروں سے اسے کو دیکھ رہا تھا۔ دل ماندے سے انکاری تھا، لیکن دماغ حقیقت کا انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے نقش ملتے تھے اسمت بلوچ میں، اس نے خود محسوس کیا ہے، اور پھر احتشام اس سے جھوٹ کیوں کہے گا؟ کیا واقعہ اس کا باپ اتنا بے رحم تھا؟ زحا سوچے بنا نہیں رہ سکی۔ احتشام، جو اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اچانک اس کے لبوں پر استحاضہ مسکراہٹ تر آئی تھی۔ ہاں زحا، تمہارا باپ واقعہ ہی بے رحم ہے، بلکہ وہ شفاق انسان، سرداری کے پیچھے سب کو مار گیا۔ احتشام کا لہجہ سرد ہو گیا تھا، جبکہ آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اپنے دادا کو میرے دادا سا اور دادی کو ان کی گاڑی کے بریک فیل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اسمت بلوچ نے کروائے تھے، کیونکہ ان کو سرداری نہیں دی گئی تھی۔ میرے ماموں کو، مامی کو، حتیٰ کہ ماہین کو بھی ماہین کے نام پر ایک آنسو کی حلقی بڑھی ہوئی تھی، داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ انہیں بھی مروا دیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا راز جان گئے تھے کہ اسمت بلوچ لڑکیوں کو بھی بیرونی ملک بھجواتے تھے۔ زحا کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ جن سے بچپن سے محبت کرتی آئی تھی، وہ اتنا گر سکتے تھے؟ وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ انہیں بیٹیاں پسند نہیں، اس لیے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھتے ہیں، لیکن وہ تو ان سے محبت کرتی تھی۔ وہ اتنے شفاق اور بے حس کیسے ہو سکتے تھے، جو اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو مردہ مروا دیں؟ زحا، تمہارے اس باپ نے میری 3 دن کی بہن کاظمہ کو بھی مروانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے ذریعے وہ بابا کو ڈرانا چاہتے تھے کہ وہ ان کے معاملات میں نہ کہیں بابا پولیس میں جا رہے تھے۔ تمہارے باپ نے یہ طریقہ نکالا تھا انہیں روکنے کا۔
اور دیکھو وہ کامیاب ٹھہرے۔ تم جانتی ہو میری ماں نے کاظمہ کو خود سے دور کیوں کر دیا تھا؟ وہی دقیانوسی سوچ کے اس کے آنے کے بعد میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا۔ جانتی ہو اسے روائکا نے پالا تھا، اس لیے وہ پاگل ہے کاظمہ کے لیے۔ زوہا دھم سے سادے اس سے سن رہی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت میں چہرے بھگو رہے تھے۔ سامنے بیٹھے شخص نے اس کے باپ کی وجہ سے کتنا کچھ برداشت کیا۔ کاظمہ نے روائکا نے روشنا نے کسی کو بھی سکون سے رہنے نہ دیا۔ اسے ایک بار احد نے بتایا تھا کہ اس گاؤں کے سردار یوسف بلوچ تھے، لیکن احمد بلوچ کے گزر جانے کے بعد انہوں نے عصمت بلوچ کو سردار بنا دیا۔ اس کے بعد اتنا سب کچھ کیوں؟ وہ احتشام سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ آج کن آ رہی تھی خود کو اس شخص کی بیٹی مانتے ہوئے۔ احتشام خود کو کمپوز کرتا اس جانب متوجہ ہوا جو آنسو بہا رہی تھی۔ اس معاملے میں تم واقعی خوش قسمت ہو زوہا، آنسو بہا کر اپنا درد ہلکا کر لیتی ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنی زندگی میں مصروف ایک بار شدت سے رویا ہوں جب مہین مجھ سے دور ہوئی تھی۔ اس کی بات پر زوہا کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ کسی سے محبت کرتا تھا۔ ایک اور جان لیوا انکشاف سینے میں دھڑکتا تھا۔ کوشت کا لوتھڑا اس کے وجود کی طرح ساکن تھا۔ سانس سینے میں ہی اٹک کر گئی تھی یا وہ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، لیکن اس کا ساتھ گزرے چند سال کی خوبصورت یادیں میرے لیے کبھی کبھی سکون کا باعث بنتی تھیں۔ وہ عزیز تھی مجھے خود سے بھی۔ احتشام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ایک جھٹکے میں زوہا کے بازو کو پکارتے اسے گرنے سے بچایا تھا جو سانس مشکل سے لے رہی تھی۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس کے چہرے کو تھپتھپا کر وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو بحث و حرکت اس کی جان نکالنے کے در پر تھی۔ اس کو سانس نہ لیتے دیکھ احتشام نے اپنا چہرہ قریب کرتے اسے مصنوعی سانس دی تھی۔ لمحے سرکتے گئے جب اسے زوہا کے مزاحمت کرتے ہاتھ اپنے سینے پر محسوس ہوئے تو وہ پیچھے ہوتا اسے سینے میں پیچ گیا۔ اس کے سینے سے لگی وہ اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنتی گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی سخت گرفت میں مشکل کام لگ رہا تھا۔ زوہا کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو تو ہو نہ؟ اس کے چہرے کو دیوار وار تکتے وہ ابھی بھی گھبرایا سا تھا۔ زوہا نے اس کو فکر کو دیکھ کر نرمی سے سر ہلایا تھا، جبراً مسکرانے کی کوشش کی جس میں کامیابی بھی نہ ہو سکی۔ اچانک احتشام کے ذہن میں جب جھماکا سا ہوا تو وہ اس کو خشمگین نگاہوں سے گھورنا لگا۔ زوہا یہ تم مہین والی بات پر اپنی حالت خراب کی ہے نہ یار؟ وہ تو دوست تھی میری، 3 سال جینا حرام کیا ہے۔ اس نے بہنوں کی طرح عزیز تھی، اس لیے انسیکیور نہ ہونا۔ اور تم جانتی ہو وہ میری نہیں۔ احتشام کا گال سہلاتے نرمی سے بولا تو زوہا کچھ پرسکون ہوئی۔ اس کے دونوں کو ہاتھوں کو تھام کر احتشام اپنے دکتے لب اس پر رکھے تھے تو زوہا کے جسم میں ایک کرنٹ سا پھیل گیا، لیکن اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہ کی تھی۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار، میری روح کا سکون، میری پریشانیوں کا حال، میری جان ہو تم۔ میری روح کا سکون، میری پریشانیوں کا حال، میری جان ہو تم۔ زوہا احتشام بلوچ
کو بس ایک بار محبت ہونی تھی اور ہو چکی ہے۔ زحا احتشام بلوچ تمہیں خود سے بھی زیادہ چاہتا تھا، شدت بڑا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑتے وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ احتشام نے پیچھے ہوتے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اسے تشنہ لب رکھتا اس کی سانسوں کو اپنی مٹھی میں لے گیا۔ زحا جو اسے اچانک افتتاحات پر گھبرائی ہوئی تھی، اس کے لمس میں شدت محسوس کرتے اس کے کندھوں کو تھام گئی، اپنا لرزتا ہاتھ اس کے سینے پر جماتی اس کو پیچھے کرنے کی وسیع کرنے لگی۔ لیکن احتشام کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تبھی وہ اس کی گردن اور کمر پر بیک وقت دباؤ بڑھتا اسے مزید خود کے قریب تر کر گیا۔ زحا کی سانسیں بری طرح اکڑی گئی تھیں، لیکن احتشام اسے نجات دینے کے موڈ میں نہ تھا۔ کافی سخت اس کے لبوں پر جھکے رہنے کے بعد بالآخر وہ اس پر دست کھاتا ایک آخری گہری سانس اپنے وجود میں کھینچ کر اس سے الگ ہوتا اس کا لال تمتماتا چہرہ دیکھنے لگا، اس کا جو مزید باکیوں پر اکسا رہا تھا۔ زحا رہائی ملتے ہی سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی اور اس کا سارا وجود ہولے لرز رہا تھا۔ زحا، میں تمہارے ساتھ عشق کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ دو گی میرا ساتھ؟ تم بنو گی میرے وجود کا حصہ؟ اس کے نچلے ہونٹ کو نرمی سے سنہلاتے اس نے بہکے لہجے میں استفسار کیا تھا، وہ جو اس کی پہلے شدت بھرے لمس سے نہ سنبھلی تھی۔ اس کے پوچھنے پر خود میں ہمت مجتمع کر کے اقرار میں سر ہلا گئی۔ اس کے گھبرائے شرمائے سے اقرار پر وہ دلکشی سے مسکراتا باری باری اس کے گلابی آرزوؤں پر اپنے لب رکھ گیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتے ڈرا میں سے ایک نیلی محملی ڈبی نکالی تھی اور لپٹتا اس کی طرف آیا تھا۔ زحا نافہم نظروں سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ احتشام نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس نیلی ڈبی سے ایک نایاب بیش بہا قیمتی ڈائمنڈ کا نیکلس نکالا تھا، جس پر لکھوائے زیڈ اپنی پوری آب و تاب سے چمک دمک رہے تھے، اور الفابیٹس کے بیچ میں موجود حلقہ میں لگے بلیک ڈائمنڈ نے اس لاکٹ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ احتشام نے اس کو قریب ہوتے لاکٹ کو اس کے سر سے گزارنے اور اس کے گلے کی زینت بنانا تھا، اور شیشے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھنے لگا تھا جو ایک ساتھ مکمل لگ رہا تھا۔ بیوٹیفل! وہ آئینے میں لاکٹ کو دیکھتی اسے انگلیوں کے پوروں سے چھو کر بے ساخت بولی اٹھی۔ احتشام اس کے سر ہلانے پر اس کی گردن کی پشت پر جھکتا اپنے لب رکھ گیا تھا، ایک بار پھر اس کا دہکتے لبوں کا لمس محسوس کر کے وہ جی جان سے کانپی۔ احتشام اسے نرمی سے تکیے پر منتقل کرتا اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لے گیا تھا۔ رات لمحہ لمحہ سرکتی جا رہی تھی، لیکن آج کی رات دو پیار کی بیچوں کے لیے کچھ زیادہ ہی حسین ثابت ہوئی تھی۔ زحا اپنی ساری راہیں احتشام تک کر چکی تھی۔ آسمان پر چمکتا 14ویں کا چاند بھی وہ دلوں کی میل پر شرماتا بالوں کی واٹ میں ہوا چاند اپنی لپیٹ میں لیتے ننھے ننھے تارے ایک نئے ملن پر تمتما رہے تھے۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔